ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج جو ہم ٹاپک کریں گے وہ ہے ابلاغ کا۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ گھر والوں کے ساتھ دعوت کا کام کیسے کیا جائے۔ ہمارا جو خاندان ہوتا ہے نا، ہماری جو فیملی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب ہم دین پڑھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ ہمارا جو درد ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین، اپنے اور جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے ساری، اور گھر میں جو بچے بھی ایون ہوتے ہیں، اور ہمیں اسی بات کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات ماننے کے لیے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کیا۔ قرآن میں بھی جیسے سورہ شورا کی آیت آتی ہے، وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کے ساتھ انذار کے ساتھ ان سے بات چیت کرو۔ پھر ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے بھی بار بار اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کام کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں ذرا لسٹ بناتے ہیں مسائل کی کہ کیا کیا کرتے ہیں۔ سننا نہیں چاہتے کسی نے بولا، اور ہاتھ کھڑا کر کے سننا نہیں چاہتے، اور سنتے ہیں تو مانتے نہیں، اہمیت نہیں دیتے بات کو، اور جی مذاق اڑاتے ہیں، چھوٹا سمجھ کے ویسی بات کو گول کر جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں۔ کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کو اتنا ٹائم اس کی مطلب بے شک قرآن اہمیت تو رکھتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے غفلت میں گزارا، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں اب اس نے پڑھ لیا ہے اور ہمیں کہے جا رہی ہے، مطلب یعنی آپ کی پرسنالٹی میں چینجز آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کو آپ کا ماضی دکھاتے رہتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ آپ کو بار بار یہ بتاتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ غصہ بہت کرتے تھے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا غصہ صرف 30% رہ گیا ہے، لیکن ان کو وہ 30% 90% ہی نظر آتا ہے کہ تم میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بار بار ایسی باتیں بھی آپ کو سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ تم بدلی تو ہو نہیں، تمہیں گھر کے اندر تو تمہارا وہی حال رہتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے ہمارے اپنے بھی چیلنجز ہوتے ہیں پرسنالٹی کے، جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نہیں کر پاتے نا۔ تو اس پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کام کو کیسے کیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس؟ عمل سے سکھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو کام کیا تھا نا، وہ درس و تدریس نہیں تھا۔ ان کے ساتھ جو رہنا تھا، رہن سہن تھا، اس کو بہتر بنایا تھا۔ اور جب آپ گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اٹس یور اخلاق، آپ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتتے ہیں۔ آپ کی جو عبادات ہیں، آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کے باقی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے کوئی کانسیپٹس ہیں، اگر تو کوئی آپ سیکھنا چاہتا ہے نا تو بہت اچھی بات ہے، آپ انہیں سکھاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ہمارے فیملی ممبرز جو ہیں وہ نہیں اس کو امپورٹنس دے رہے ہوتے۔ ان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ جی ہمارے بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہو جاتی ہے، کچھ تو ظاہر ہے پچھلے اثرات چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے پچھلے چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہماری بہت دکھ درد ہوتے ہیں اس سلسلے میں خاندان والوں کے ساتھ کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارا بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں نا اسٹریٹ اوے وہ چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی کلاس روم انوائرمنٹ میں بیٹھ کے آرام سے سیکھی ہوتی ہیں۔ دیٹ یوزلی از ناٹ افیکٹو۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ تو دو کام آپ نے جو سٹارٹنگ میں پکڑنے ہیں وہ ہیں اپنا اخلاق، اور دوسرا امپورٹنٹ کام کیا ہوگا؟ آپ کی دعائیں گھر والوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں، اور اپنی سروس آپ نے اخلاق کی وجہ سے اپنی سروس جو ہے نا اس کو بڑھا دینا۔ اچھا، یہ سارے کام کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جس کو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتی ہوں، وہ یہ ہے ہمیں پہلے اپنے ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے۔ جو میرے اندر جنگیں چل رہی ہیں، مثلاً
اگر میرے والدین ہیں انہوں نے میرے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھا، یا یہ کہ ابھی بھی وہ بہت سخت طبیعت ہیں، وہ ڈانٹ دیتے ہیں، یا یہ کہ میری شادی ہوئی ہے تو میرے شوہر ایسا یا میرے سسرال والے ایسے. ٹھیک ہے میں نے قرآن پڑھ لیا ہے لیکن میں اپنے بھی ان غموں کو ریزالو نہیں کر پائی، میں ان چیزوں میں بہت پریشان رہتی ہوں. تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے اندر ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم اپنے ٹرو سیلف کے ساتھ ویل کنیکٹڈ نہیں ہوتے، اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم کبھی بھی کسی کے لیے دعوت کا کام نہیں کر سکتے. اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے چیلنجز اپنی ذات کے ہوتے ہیں، جس کو ہم ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیاروں کے اوپر. فار ایگزامپل، اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، کسی قسم کی بھی زیادتی ہو سکتی ہے، آپ کو بہت باتیں سنائی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اب آپ نے اپنے اندر یہ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، کیونکہ آپ قرآن پڑھ چکے ہیں. اب آپ نے بار بار اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ پہنچانا ہے. اگر میں اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچاؤں گی تو پھر میں وہ کام نہیں کر سکوں گی. وہ پوائنٹ پہ میں نے کیسے پہنچانا ہے کہ میں بہت فل فلڈ ہوں. اپنی ایک امیج بنائیں. یعنی میں ابھی اگر آپ کو کہتی ہوں 2 منٹ کی ایکٹیویٹی دیتی ہوں کہ آپ یہ لکھیں کہ اپنے لیے لکھیں، کسی اور کے لیے نہیں، مجھے بھی بتانے کے لیے نہیں، یہ لکھیں کہ میرے اس وقت ٹرو چیلنجز کیا ہیں. لکھیں پہلے یہ. اچھا، اس کے بعد آپ یہ لکھیں ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ نے اپنے چیلنجز آئیڈینٹیفائی کیے اپنی ذات کے. وہ آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے خاندان والوں نے جو بھی ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہی ہے اس وجہ سے ہوا ہے، اور وہ آپ کی اپنی ذات کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں. میرا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے، میرا نیچر ایسا ہے، میں ایسی ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ لکھیں کہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، کتنے پارے ہو گئے آپ کے؟ 17. ٹھیک ہے، الحمدللہ آدھے سے زیادہ آپ نے کر لیے. تو آپ یہ بتائیں کہ میں نے جتنا ابھی تک قرآن پڑھا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ پڑھیں گے، اور اس سفر میں ہی آپ نے پھر اس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ اپنے لیے لکھیں کہ اگلے 1 سال میں اپنے آپ کو میرا ایک اچھا ورژن کیا ہوگا. میں اس میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گی اس پہ. میں آپ کے چیلنجز نہیں جاننا چاہتی انلیس کوئی بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کتنا گیپ فیل ہو رہا ہے جو آپ کا ایک اچھا ورژن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو آپ کو اپنے چیلنجز نظر آ رہے ہیں. 50% گیپ فیل ہو رہا ہے، کسی کو اس سے زیادہ بھی ہو رہا ہے. شکلیں بتا رہی ہیں، بہت دکھی شکلیں ہیں، بہت بڑا گیپ فیل ہو رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں یہ بھی کنفیوژن آ رہی ہے کہ اس چیز کو میں حاصل کیسے کروں گی. اللہ کی مدد تو ہے، لیکن انسانی سطح پہ میں نے کیا کرنا ہے؟ دعا بھی بہت کرنی ہے، کوشش کس ڈائریکشن میں کرنی ہے. کیا یہ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی، موسٹلی کو نہیں سمجھ آ رہی. کچھ لوگوں نے ویسے ہی کہہ دیا ہاں، لیکن نہیں سمجھ آتی. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی. ٹھیک، اچھا، اب میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں جس سے آپ نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کرنا ہے، اور ان ایریاز کو آپ نے خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ میں نے ان 3-4 چیزوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اس کے اوپر کام کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہوگی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے لرنڈ ہیلپ لیسنس میں سے نکلنا ہے. لرنڈ ہیلپ لیسنس کیا ہوتی ہے؟ ہم جس ماحول میں شروع سے رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں کے جو بھی ڈائنامکس ہوتے ہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی مشکلات نہ ہو، کیونکہ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، لوگ بھی ہیں، مختلف مزاج کے بھی ہیں، اور سیرت میں بھی ہم پڑھے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی طرح سے سارا سلسلہ چلتا ہے. تو یہ مسئلے مسائل تو چلتے رہتے ہیں زندگی میں. اب لرن ہیلپ لیسنس یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہمارے دماغ نے ہمیں بتا دیا ہوتا ہے کہ یہاں تم کچھ نہیں کر سکتی، یہاں تم کسی چیز کو نہیں ٹھیک کر سکتی. اس کے لیے بڑی ایک مشہور کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایک زو تھا اور وہاں پر وہ ایک ہاتھی کا بچہ لے کر آئے. اب ہاتھی کا بچہ زور لگاتا تھا کہ بھاگنا چاہتا تھا، وہاں سے جان چھڑانا چاہتا تھا. انہوں نے اس کو 3-4 موٹی اس کی پاؤں میں چینز ڈال دی، اور وہ اس کو ٹرین کرتے تھے کہ اس ہاتھی کے بچے نے کیا کرنا ہے، اور اس ٹریننگ کے ساتھ بعد میں اس کو رات کو ان چینز کے ساتھ باندھ دیتے تھے. جب وہ چین سے بندھا ہوتا تھا تو وہ کوشش کرتا تھا، شروع میں اس نے بڑی کوشش کی کہ میں اس سے جان چھڑاؤں، لیکن وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پاتا تھا. پھر اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں ایسا ہی ہوں، اور وہ ویسے ہی رہنا شروع کیا. کرتے وہ بالکل فل فلیجڈ ایڈلٹ ایلیفینٹ بن گیا. اور وہی چینز اس کے پاؤں میں بندھی ہوتی تھی، یعنی اس میں اتنی قوت تھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی کہ وہ اس جیسی
شاید 50 چینیں توڑ سکتا تھا، لیکن وہ اسی چین سے وہ اس کو باندھتے ہیں اور وہ وہیں پہ جھومتا رہتا ہے، اور وہ کبھی کوشش نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو اس سے نکالوں. تو ہمارے ساتھ ہوتا یہ کہ جب ہم ایک پیٹرن، یعنی اپنے آنکھ کھولیے جس ماحول میں ہم رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہوتا ہے، ہم بالکل ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسا ہمیں سکھا دیا جاتا ہے. میں آپ کو باغی نہیں بنا رہی، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں. یعنی مثلاً کوئی مجھے ٹپیکلی ینگسٹرز کہہ دیتے ہیں کہ میرا اپنے امی ابو کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، میرے ابو جو ہیں ان سے بات بھی نہیں کرتے، یا میرے ابو جو ہیں ہمیں بہت سختی سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں اب آپ نرمی سے بات کر لیں. کہتے ہیں مجھ سے کی نہیں جاتی. وہ کیوں نہیں کی جاتی؟ لرنڈ ہیلپ لیسنس. کیونکہ بچپن سے آپ نے بات نہیں کی، بچپن سے آپ کا وہ ریلیشن شپ نہیں رہا. بہت سی بچیاں مجھے کہتی ہیں کہ میری امی بڑی سخت ہیں، اور میری امی جو سخت ہیں تو وہ تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، ابا بڑی ہو گئی ہے نا، اپنے قرآن پڑھ لیے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ انہیں گلے لگا لیں. مجھ سے نہیں لگایا جاتا. یہ کیا ہے؟ لرنڈ ہیلپ لیسنس. آپ ایک دفعہ ہمت کریں گے، وہ چین توڑیں گے تو آپ بہت کچھ کر لیں گے. اس کے لیے آپ کو پھر لرنڈ ہیلپ لیسنس کے بارے میں پڑھنا ہوگا. ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھیں، لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے کیا، لرنڈ ہیلپ لیسنس میں کرنا کیا چاہیے، لرنڈ ہیلپ لیسنس میں سے نکلتے کیسے ہیں. جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیں گے. بہت سارے آپ کو پیٹرنز اپنے نظر آئیں گے. وہ اس لیے نہیں ہیں کہ کئی دفعہ آپ کے اپنے جو بڑے ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ. کبھی کبھی میرے پاس والدین ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹے سے بہت دفعہ معافی مانگی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، ہمیں خود نہیں پتا تھا. بچے ہی نہیں معاف کرتے. بچے کہتے ہیں کیوں، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی. تو ہمارا دین تو مانتا ہی نہیں نا اس چیز کو. ہمارا دین تو کہتا ہے ہم نے اپنے حصے کا کام صحیح کرنا ہے. ایون اب سائیکالوجی نہیں مانتی. سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ اپنی اگر کوئی اپرچونٹی نکلتا ہے اس چیز کو ٹھیک کریں، اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کریں. کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کٹ آف بھی کیا ہوا ہے، لیکن ایک سٹیج پہ وہ آپ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے سیلف پٹی سے. ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ایڈکٹیو نان فارماسیوٹیکل چیز کوئی نہیں ہے. یعنی نشہ کرنے والی جتنی ادویات اور نشے کی جتنی اقسام موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ نشہ سیلف پٹی کا ہے. سیلف پٹی کیا ہوتی ہے؟ میں بیچاری، میرے پر بہت ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ بہت زیادتیاں لوگوں نے کی ہیں، میرے ماں باپ، میرے سسرال والے، میرے چاچا، میرے تایا، میری پھپھی، میری خالہ، میرے فلاں رشتہ دار، پورا محلہ، پوری میری قسمت خراب. سیلف پٹی اتنی ایڈکٹیو ہے کہ وہ سیلف پٹی آپ کو بتاتی ہے تم مظلوم ہو، تمہارے ساتھ ہوا ہے ظلم، اور ساتھ بتاتی ہے کہ قصوروار تو سارے ہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو سب کا خیال رکھنا چاہ رہی تھی، میں تو یہ کرنا چاہ رہی تھی، مجھے کسی نے کرنے نہیں دیا. لیکن جس دن آپ کو دھچکا لگتا ہے کہ یہ تو سیلف پٹی ہے اور میں سیلف پٹی میں نہیں جا سکتی، تو پھر آپ کو اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے. آپ کو اپنی ذمہ داری لینی پڑتی ہے. آپ کو اپنے لیے کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو جو کرنے والے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو حقوق و فرائض ہمیں دیے گئے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے. وہ اب اس کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اپنی میں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. وہ ہمیں سب بہت مشکل لگتا ہے، وہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، کیونکہ وہی باتیں شروع سے شروع ہو جائیں. لرنڈ ہیلپ لیسنس اتنے سال ہم نے گزارے ہیں، وہ ہماری ویکنیس ہے وہاں پہ. پھر سیلف پٹی کا نشہ، آپ دیکھیں نشے والے انسان سے نشہ لے لیں، اس سے طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کا دل نہیں چاہتا، وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا. تو جن لوگوں کے اندر سیلف پٹی ہو وہ نہیں کام کر سکتے. وہ کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دین اور دعوت کا کام کریں گے اگلے سٹیپ پہ؟ اب آپ نے 2 ایریاز پہ کام شروع کر دینا ہے. 2 ایریاز ہیں، سیلف ورتھ، سیلف اسٹیم بھی اس کو کہتے ہیں. کہیں کہیں آپ کو سیلف لو بھی لکھا ہوا نظر آئے گا. اچھا، ہم نے نا دین پڑھنے کے بعد نا ان ٹرمز کو بہت ہی نیگیٹو طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا کہ استغفر اللہ، ہم کوئی اپنی محبت میں نہیں ہیں، ہم تو لوگوں کی خاطر جیتے ہیں، ہم تو لوگوں کی خاطر سارے کام کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر ہی ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں. یہ وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں، پڑھے بغیر سمجھے بغیر ہم نے علم نافع کو ریجیکٹ کر دیا. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس میں بتایا کیا جا رہا ہے. اور میں جب ڈیلی لوگوں کو دیکھتی ہوں اور ان سے ملتی ہوں، ان کے سارے مسئلے اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور آپ کو کسی نے بیٹھ کے بتا دیا یہ ساری خرافات ہیں، ان میں نہیں پڑھنا چاہیے.
اور آپ پریشان اس بات پہ ہیں کہ میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، میں حدیث بھی پڑھ رہی ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں یہ بھی کر رہی ہوں، مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے؟ اس لیے کہ جو ڈائگنوسس والی چیزیں ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے صحابہ کرام کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ دیا کرتے تھے، سیلف ورتھ کو بڑھایا کرتے تھے. ہم تو رہتے اس سوسائٹی میں ہیں کہ ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈاؤن ہی کر رہا ہے. ہم جو شروع ہوتے ہیں صبح کو گھر والے بتاتے ہیں تم کسی کام کے نہیں، اور پھر کوئی بتا رہا ہے کہ تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے. پھر بچپن سے ہم نے سنا، وہ بھی ہم یاد رکھتے ہیں، استادوں نے ہمیں بتایا. قرآن پڑھنے آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے آپ نے 17 پارے پڑھ لیے، ابھی تک نہیں آپ ٹھیک ہوئی، ابھی تک نہیں آپ کو یہ سمجھ آئی. یا اللہ، زندگی میں پہلی دفعہ 17واں پارہ پڑھا ہے، ایک دم کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیسے ہمیں سمجھ آ جائے گی؟ ابھی تو ہمارے 14 طبق روشن ہوئے ہیں. یہ تو ساری زندگی کا سفر ہے، بار بار پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. اسی لیے تو قرآن کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ بار بار دہرائی جانے والی. ٹھیک ہے نا؟ پڑھنا اور پھر شعوری طور پہ اس کو زندگی میں شامل کرنا. پہلی دفعہ تو یہ آئی اوپنر ہوتا ہے. انسان کو ایسے دھچکے لگ رہے ہوتے ہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، ابھی تو آپ سے کچھ کیا ہی نہیں جا رہا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال انتظار کیا کہ لوگ بدلیں گے، اور پھر جا کے اسلامک اسٹیٹ بنی. مکی دور یہی تھا کہ ایمانیات بس اندر جاتا رہے، سیکھتے رہیں. تو اب دیکھیں ہم کتنی نیگیٹیوٹی ہر طرف سے ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کہیں پہ لگ رہا ہے ہم اپنے آپ کو اسی طرح دیکھتے ہیں. میں نے جب لوگوں سے جب بات کرتی ہوں، کیونکہ کوچنگ وغیرہ کا کام میں کافی کرتی ہوں، تو ذرا سی کوئی بات بول دو، نہیں آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے گناہ کیا، میں منافق ہوں، ہم فوراً اپنے آپ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. کہتے ہیں وائی ڈو یو تھنک لائک دیٹ؟ آپ صرف یہ کیوں نہیں سوچتے اس کام کو اس طرح کرنے کے بجائے اس طرح کرنا تھا، میں اس طرح کر لیتی ہوں. تو سیلف ورتھ کیا ہوتی ہے؟ سورہ 3 میں کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اٹھان پہ بنایا اور پیدا کیا. تو احسن التقویم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہم اس طرح کی پرفارمنس دیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے ویل کنیکٹڈ ہونا ہوگا. سیلف ورتھ کیا ہوتی ہے؟ سیلف ورتھ یہ ہوتی ہے ہاؤ گڈ ریلیشن شپ، آپ کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہے. مثلاً میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ سے نماز اچھی طرح نہیں پڑھی گئی، اس دن لیٹ ہو گئی، مس ہو گئی. اب آپ کیسے اپنے آپ سے بات کرتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں اپنے آپ کو؟ تم نہیں سدھرنے والی، تم نے اوروں کو کیا سکھانا ہے، تم سے تو خود نہیں صحیح کام ہوتا. ہائی کسی کو پتہ چل گیا تو کوئی کہے گا کہ ویسے تو بڑا درس دیتی ہے، ویسے تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتی ہے، کلاس میں اتنی اچھی کمنٹس کرتی ہے، لیکن اپنی نمازیں تو ٹھیک نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے کہ تم منافق ہو. نہیں، مجھے خیال نہیں ہے، مجھے پکا یقین ہے تم منافق ہو، کیونکہ تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے اپنے آپ کو یہ پکا سبق پڑھایا. اچھا، فرض کریں آپ کی اسی وقت ایک دوست آ جاتی ہے، اور وہ دوست آ کے کہتی ہے پتہ ہے کہ میرا خیال ہے میں منافق ہوں اور میں اچھی نہیں ہوں، اور میں آپ کتنی پیار سے آپ اسے بٹھاتی ہیں، ہم کہتی ہیں کیا ہوا بتاؤ مجھے، آرام سے بتاؤ، گھبراؤ نہیں، بتاؤ مجھے. وہ کہتی ہے، وہ وہی مسئلہ بتاتی ہے. وہ کہتی ہے میرے سے نماز نہیں اچھی طرح پڑھی جا رہی، میرے سے نماز مس ہو گئی، میں کبھی پڑھتی ہوں نہیں، ویسے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہوں، لیکن پھر میں منافق ہوں نا. تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، تم تو منافق نہیں ہو، تم کوشش کر رہی ہو، دیکھو تم نے یہ اچھے کام کیے ہیں، دیکھو. ہاں ٹھیک ہے، نماز کو مس نہیں کرنا چاہیے، نماز کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، کوشش پوری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا چاہیے، یہ کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو دیٹ مینس یو آر ناٹ یور گڈ بیسٹ فرینڈ. آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے، اسی لیے سیلف اسٹیم ڈاؤن ہوتی ہے، کیونکہ باہر کی ہمیں آوازیں ہی نہیں آتی اچھی اچھی. ہم نے تو اپنے آپ کو وہ خوفناک میڈل دیے ہوئے ہیں، اپنا بالکل لحاظ نہیں کرتے، بالکل اپنی غلطیوں پہ اپنی اصلاح اچھے طریقے سے نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو خود چھریاں چاقو مارتے رہتے ہیں. تو آپ کی اگر سیلف ورتھ اچھی نہیں ہوگی اور باہر کی آوازیں بھی اتنی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں کہ تم یہ نہیں کری، وہ نہیں کری، یو ول ناٹ فیل لائک اے گڈ پرسن. اور پھر آپ اوائڈ کریں گے کسی کو بھی اچھی بات بتانا، آپ اوائڈ کریں گے وہ جو احسن التقویم والا پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہے اس کے مطابق کام کرنا. آپ ہر وقت دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ میں برا انسان ہوں،
میں اچھی نہیں ہوں, میں کوئی کام نہیں صحیح کر سکتی. اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی مسٹیک لے لیں, ہم میں سے کوئی انسان ایسا جس سے غلطی نہ ہوئی ہو. ہم سب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. آج صبح ہی میں اپنی غلطی یاد کرتی ہوئی آ رہی تھی, میں کہتی اللہ تعالیٰ سوری, صبح ہی غلطی ہو گئی ہے, پر اللہ تعالیٰ معاف تو کر دیں گے نا. اور آگے آئی ہوں تو کسی نے ایک دم کوئی اسٹوڈنٹ آ گیا ہے کہ مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے, تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ پلیز اس کو اچھا سائن رکھیے گا نا میرے لیے. نہیں تو میرا اندر کیا کہنا چاہ رہا تھا, دیکھو تم منافق ہو, لوگ تمہیں کیسا سمجھتے ہیں, اور تم دیکھو اندر سے کیسی ہو, تم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, تم یہ بھی نہیں کر سک رہی, تم وہ بھی نہیں کر سک رہی, لوگ تمہیں اتنی عزت دے رہے ہیں, شرم کرو. لیکن پھر میں نے اس آواز کو بلاک کیا, اس سے اچھا گمان کیا, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, میں نے ساتھ پکا وعدہ کیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں پھر دوبارہ کوشش کروں گی اس کام کو ٹھیک کرنے کی. تو سیلف ورتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مشن کے لیے, جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, آپ اس پہ تو خوش اور راضی ہو. ہم نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم اپنے بیسٹ فرینڈ نہیں ہیں, اپنا خیال نہیں رکھتے, اپنے آپ کو اچھی طرح کنسول نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اب اگلا سٹیپ آتا ہے جو آپ نے کرنا ہے, یہ ہے سیلف کیئر, اپنا خیال خود رکھنا. آپ کسی اور کا خیال کیا رکھیں گے, اپنا خیال نہیں رکھتے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود آپ کے کام اگر صحیح نہیں ہیں, آپ کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتے. تو آپ کے گھر والے بہت کلوزلی ان بیہیویئرس کے ساتھ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. آپ بہت سارے کام لرنڈ ہیلپ لیسنس کی وجہ سے نہیں کر رہے, آپ بہت سارے کام جو ہے یہ سیلف پٹی کی وجہ سے نہیں کر رہے. پھر یہ کہ آپ نے اپنی سیلف ورتھ کو خود نیچے کیا ہوا ہے. میں کتاب کچھ عرصہ پہلے پڑھ رہی تھی جو میرے لیے بہت اس نے مجھے ایک نیا پرسپیکٹو دیا. وہ پرسپیکٹو کیا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر 5 سال کی عمر میں یا چھوٹی عمر میں کسی کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا, سیکشول ابیوز ہوا, اور سیکشول ابیوز جو ہوتا ہے انسان کو بہت پریشان کرتا ہے, انسان کی بالکل پرسنالٹی تباہ ہو جاتی ہے. اور بہت سی بچیاں ایسی بات بھی بتاتی ہیں کہ جی جب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہم نے اپنی والدہ کو جا کے بتایا, انہوں نے ہمیں چپ کرا دیا, اور وہ اپنے اندر بہت غصہ ریزنٹمنٹ رکھتی ہیں اس بات کی کہ ایسے کیوں ہوا. اچھا اب آپ ہو گئے 25 سال کے, آپ 22 سال کے, 25 سال کے, 30 سال کے, اور آپ بیکار ہیں, ڈپریسڈ ہیں, سیلف ہارم میں ہیں, انزائٹی ہے, پینک اٹیک ہے, کام نہیں کیا جاتا, غصہ کرتے ہیں, اور کوئی آپ سے پوچھے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, تو ہم جواب کیا دیتے ہیں, وہ دراصل جب میں 5 سال کی تھی, 8 سال کی تھی, تو یہ میرے ساتھ ہوا تھا. وہ جو اس وقت ہوا تھا, you were too young to take care of yourself. It's not your fault. لیکن اب آپ بالغ ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, اور اتنے ہیلنگ کے طریقے موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, ایکسپرٹس موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, فون آپ کے پاس ہے, آپ اتنی جگہوں پہ کھانے منگا کے وہ پیسے ضائع کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ نہیں انویسٹ کر رہے, تو آپ سے پوچھا جائے گا. یعنی اس کو ماڈرن سائیکالوجسٹ بھی نہیں مانتے. ہمارا دین تو ویسے ہی کہتا ہے بھئی آپ اپنے آپ کو گروم کریں, جس وقت آپ کو احساس ہوا, پتہ چلا, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو ہم اگر اپنا خیال خود نہیں رکھتے, جو بھی ہو گیا میری زندگی میں ہو گیا, اب میں نے قرآن پڑھ لیا, اب مجھے چیزیں سمجھ آ گئیں, I can fix myself, I can fix my challenges. اب آپ کھڑے ہوں گے, اب آپ نے جو اپنے گھر والوں کو جا کر باتیں بتانی ہے وہ بتا سکیں گے. جو ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر والوں سے شروع کیا, ہم کیوں نہیں شروع کر پاتے؟ اس لیے کہ وہاں پہ یہ پرابلمز نہیں تھیں, اور سیلف ورتھ اور سیلف کیئر اچھی تھی. سیلف کیئر میں کیا کچھ آئے گا, آپ کی ڈیلی روٹینز آئیں گی, آپ نے اپنی ڈیلی روٹینز کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی اگلے 3 مہینے آپ نے صرف ان ایریاز پہ کام کرنا ہے. اگر آپ نے ان 3 ایریاز پہ کام کیا, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات کتنی افیکٹو ہو جائے گی, اور آپ کے گھر والے کتنی اچھی طرح آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ کا اخلاق بہتر ہو جائے گا نا. لرنڈ ہیلپ لیسنس ہمیں چڑچڑا بنا دیتی ہے, ہم کسی نہ کسی سے غصہ کر لیتے ہیں, ہم کسی کے آگے موڈ خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے چیلنجز ہیں جو بچپن سے چلے آ رہے ہیں. اور ہمارے اندر سے آواز بھی آتی ہے, سنو ابھی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا, تمہارا موڈ کیوں خراب ہو گیا, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, وہ ہم ٹھیک کر لیں گے نا. تو ان 2 ایلیمنٹ سے آپ ٹھیک کریں گے, سیلف ورتھ سے ٹھیک کریں گے, اس کے بارے میں پڑھتے جائیں, اور سیلف کیئر سے. تو روٹین,
آپ کی صحیح روٹین ہونی چاہیے. مثلاً آپ نے صبح ارلی اٹھنا ہے. یہ صرف کلاس کے لیے نہیں ہونا چاہیے, یہ چھٹی والے دن بھی ہونا چاہیے. ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ سونا. اور ٹائم پہ سونا کیا ہوتا ہے؟ 10:30 11 بجے یو شوڈ بی سلیپنگ. یہ راتوں کو جو لوگ جاگتے ہیں وہ اپنے ساتھ بہت بڑی دشمنی کرتے ہیں. تو رات کو نہیں جاگنا. کوئی کہے مجھے بہت زیادہ برے خیال آتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خیالوں کو کہنا ہے کل صبح کی اپوائنٹمنٹ ہے, صبح میں سوچوں گی تمہارے بارے میں, رات کو نہیں میں نے سوچنا. ہاں ٹرائی کریں, میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں. اسی طرح کوئی بہت بڑا دکھ ہے تو ٹائم دے دیا کریں. میں تو اپوائنٹمنٹ دے دیتی ہوں دکھ کو. مجھ سے بہت کسی چیز سے میں دکھی ہوں تو میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے صبح 11 بجے ٹائم ہے, تو 11 سے 11:30 11 سے 12 بجے خوب دکھ منا لو. اور میں رونا دھونا کر کے تو پھر اپنے دکھ کو کہتی ہوں چلو بھی اب ہو گیا جو ہونا تھا, چلو کوئی کام کریں. انسان ہے نا, انسان کے اوپر ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں, تو آپ اس کے بعد ٹھیک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. کوئی ہم فرشتے تو نہیں ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں آئے گا یا ہماری طبیعت خراب نہیں ہوگی. تو اس سے پھر گھر والے بھی وارنڈ رہتے ہیں, تب وہ بات نہیں زیادہ کرتے. وہ کہتے ہیں اچھا بھی یہ ذرا اپنے آپ کو خود سیٹل کریے. کوئی اپنے آپ کو سیٹل کرنا میری اپنی ذمہ داری ہے, باقیوں کی نہیں ہے, مجھے کرنا ہے. ہاں لیکن میں اناؤنسمنٹ کر سکتی ہوں کہ اس وقت میرے قریب نہ آنا, کیونکہ بم شم پھٹیں گے پھر نا, تو آپ خود اپنی تباہی کریں گے. میں اس وقت بہت خطرناک موڈ میں ہوں. تو جب میرے بچے چھوٹے تھے تو وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے آر یو ان اے گڈ موڈ اور اے بیڈ موڈ. اگر میں کہتی بیڈ موڈ, کہتے تھے ول ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم. میں بھی نہیں انسسٹ کرتی تھی ابھی بتاؤ, کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے بھی پھٹ پڑنا ہے, میں نے بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی بول دینی ہے جو کہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سیلف کیئر میں آپ کی روٹینز ہیں. آپ کا صبح کا ناشتہ ہے, جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ تباہی پھیرتے ہیں. اور جب آپ ناشتہ کریں تو پھر لوگوں کے لیے بھی ناشتہ بنا سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی بنا کے دیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنا ناشتہ بھی ان کے آگے بیٹھ کے کہ ناشتہ بنا کے لائیں. ان کا خیال کریں, ان کے ساتھ ان کے لیے بھی چیزیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے شروع کر دیں. اسی طرح سے آپ نے اپنے کمرے کی صفائی وہ خود کرنی ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن کمرے کی صفائی کا ٹائم ہی نہیں آپ کے پاس. ابھی بھی کوئی گھر والا آئے الماری کھولے تو در ساری چیزیں باہر گر رہی ہیں, اور ہم بتا رہے ہیں فلاں کو بیٹھ کے کہ فلاں وہ نصف ایمان, طہارت نصف ایمان, وہ حدیثیں بھی یاد کر رہے ہیں, بٹ وی آر ناٹ اپلائنگ. اسی طرح سے جب ہم بھائی سے بہن سے ریلیشن شپ بلڈ کریں, کیونکہ آپ نے اگر کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے نا تو ریلیشن شپ کا امپیکٹ جاتا ہے, ادروائز نہیں آپ کوئی چیز سکھا سکتے. کوئی بھی چیز آپ سکھانا چاہیں تو آپ کا جتنا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا نا, اتنا زیادہ دوسرے انسان کے اوپر پریشر آئے گا کہ وہ آپ کی بات مانے. دیکھیں نا, آپ کی کوئی فیوریٹ چیز ہے اور کوئی ان نون بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے, آپ نے کپڑے سلوائے تھے اور بڑا آپ کا وہ فیوریٹ سوٹ ہے, کوئی ان نون بندہ آ کے کہتا ہے کہ سنو تمہارے پاس وہ گرین رنگ کی کوئی شرٹ ہے, آپ کیا کہیں گی؟ نہیں. اور اگر وہ دیکھ بھی لے تو آپ نہیں دیں گی, آپ اس کو آسانی سے انکار کر سکتی ہیں. لیکن آپ کی کسی سے بہت دوستی ہے, کلوز فرینڈ ہے, وہ مانگتی ہے, آپ دینا اس کو بھی نہیں چاہ رہی, لیکن کیا کرتے ہیں؟ یہ دیتے ہیں. تو پریشر ہوتا ہے اس کا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جب تک آپ اپنی سیلف کیئر اور سیلف ورتھ نہیں ٹھیک کرتے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ میرے پاس ایک بچی آتی ہے, وہ حجاب اس نے بیچ میں اتارا تو وہ کہتی, میری ماں کہتی تھی ساری دنیا کہے گی اتنی عجیب بیٹی ہے, دیکھو ماں اتنی وہ کر رہی ہے تو بیٹی عجیب ہے. آپ کو بڑے بڑے چیلنجز کو دیکھ کر ان کے ساتھ پھر چلنا پڑتا ہے. تو سیلف کیئر میں آپ کا کھانا پینا, سونا اور پانی پینا, ہائیڈریشن بہت ضروری ہے, فزیکلی ایکٹیو رہنا. گھر جا کے بھی آپ اگر ہر 1 گھنٹے میں تھوڑا بہت چلتے رہیں. اب جب آپ کا یہ پورا پرسونا بن جاتا ہے نا, پھر آپ کی پرسنالٹی پھر ان کو چینج ہوئی نظر آتی ہے. نہیں تو ہم نے سپرفیشل طور پہ قرآن پڑھ لیے, ہم خود بدل نہیں رہے ہیں, کیونکہ ہم بہت ٹرامیٹائزڈ ہیں, ہم بہت پریشان ہیں, ہم سے بہت سارے مسئلے چیلنجز ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں, ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے. اب تو ہم پہ بلکہ قرآن کا پریشر آ جاتا ہے کہ بھی معاف کرنا ہے, پھر ہم کہتے ہیں معاف نہیں کیا جاتا مجھ سے.